السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں دنیا کے سب سے پیارے انسان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ آج سے ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ان کی کہانی سنیں گے۔ جب انسانوں میں کفر بڑھنے لگا اور اس کی وجہ سے برائیاں پھیلنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی فرما بردار خاص نیک بندوں کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ ان بگڑے ہوئے لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو پھر اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نیک بندے پیغمبر، رسول اور نبی کہلاتے ہیں۔ پیغمبر اور رسول کے معنی ہے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے والا۔ نبی کے معنی ہے اللہ سے خبریں پا کر لوگوں کو بتانے والا۔ جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ان کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد اور ہزاروں پیغمبر دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آتے رہے۔ یہ سب بڑے نیک، سچے اور پاک لوگ تھے، اور ان سب نے تمام انسانوں کو ایک ہی دین کی تعلیم دی، اور وہ یہی اسلام تھا۔ سب سے آخری پیغمبر ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ پر پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک نہ کوئی دوسرا پیغمبر آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ مشہور ہے کہ مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور ملکوں کی طرف 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ہر پیغمبر کا نام لیتے وقت علیہ السلام ضرور کہنا چاہیے، اس کے معنی ہے ان پر سلام ہو۔ اسی طرح جب ہم اپنے رسول پاک کا نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، اس کے معنی ہے اللہ کی ان پر رحمت اور سلامتی ہو۔ اس کو درود بھی کہتے ہیں۔ رسولوں اور نبیوں کی زندگی بڑی پاک ہوتی تھی، وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر بری بات، ہر برے کام اور ہر برے خیال سے بچاتا تھا، اسی لیے ان کو معصوم یا پاک کہا جاتا ہے۔ مختلف انبیاء تھے۔ سب سے پہلے حضرت نوح تھے، حضرت ہود، صالح، اور ایک ایسے نبی تھے جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی نسل میں سے بہت زیادہ انبیاء ہیں، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہمارے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل جب چھوٹے سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو جا کے ایک وادی میں چھوڑاؤ، جس وادی کا نام ہے بکہ۔ وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا، کوئی درخت بھی نہیں تھا، مگر حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور اپنے چھوٹے سے بچے اور اس کی اماں کو وہاں پہ چھوڑائے۔ پھر کیا ہوا کہ جب حضرت اسماعیل کو بہت پیاس لگی اور انہوں نے زور زور سے اپنے پاؤں زمین پر مارے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ وہاں سے کھود کے پانی نکال دیں، اور پھر وہاں سے جو پانی نکلا اتنا نکلا کہ حضرت حاجرہ نے اس کو کہا زم زم زم، رک جاؤ، اور اس کے بعد وہ پانی رک گیا۔ اس وقت سے ہم اس پانی کو زمزم کہتے ہیں۔ اور جب دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہاں تو پانی بھی ہے، اور جب پانی تھا تو درخت بھی اگنے شروع ہو گئے تھے، اور جب درخت اگنے شروع ہو گئے تھے تو وہاں پہ بہت زیادہ پرندے اور چرندے اور جانور بھی آ گئے تھے۔ تو وہاں پہ لوگوں نے آہستہ آہستہ بسنا شروع کر دیا، اور وہ ایک شہر بن گیا جس کو مکہ کہتے ہیں۔ مکہ میں حضرت اسماعیل کے خاندان ہی کے لوگ رہتے رہے، اور آہستہ آہستہ یہ بہت بڑا خاندان بن گیا۔ انہی میں سے ایک قریش کے سردار تھے، ان کا نام تھا حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کے ایک بہت پیارے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ ویسے تو حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، مگر ان کے سب سے چھوٹے کا نام تھا عبداللہ، جن سے عبد المطلب بہت پیار کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ کی عمر جب 25 برس ہوئی تو عبد المطلب نے ان کی شادی قریش کی سردار کی بیٹی آمنہ سے کر دی، اور وہ اپنی قوم کی سب سے اچھی لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد کیا ہوا کہ جناب عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ ایک ملک کا نام ہے شام۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ایک جگہ یثرب پہنچے تو بیمار ہو گئے اور اپنی دادی سلمہ کے خاندان میں ٹھہر گئے۔ وہیں 1 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی اور یثرب ہی میں ان کی قبر بنی۔ اور یہی عبداللہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے۔ جناب عبد المطلب کو جب اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کی وفات کی خبر ملی تو ان کو بہت صدمہ ہوا۔ ابھی ان کا غم ہلکا نہیں ہوا تھا کہ یمن کے عیسائی حاکم ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ابرہہ نے کعبے کے مقابلے میں یمن کے شہر صنعاء میں ایک عالی شان گرجا گھر بنوایا۔ گرجا گھر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ عیسائی اپنی عبادت کرتے ہیں، اور حکم جاری کیا کہ لوگ اس گرجا کو کعبہ سمجھیں اور مکہ جانے کے بجائے اس گرجا میں آیا کریں۔ عربوں کو کعبے سے بڑی محبت تھی۔ ان کو ابرہہ کے حکم پر سخت غصہ آیا۔ ان میں سے کسی نے چھپ کر ابرہہ کے گرجے میں گندگی ڈال دی۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو غصے میں اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اس کی فوج میں بہت سے خوفناک ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ کی فوج جب مکہ پہنچی تو وہاں عبد المطلب کے کچھ اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے ان کو پکڑ لیا۔ عبد المطلب کو جب خبر ہوئی تو ابرہہ کے پاس گئے اور کہا، آپ کے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، مہربانی کر کے وہ واپس دے دیں۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، یوں تو یہ لوگ کعبے کو بڑا پسند کرتے ہیں، اب میں کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں تو اس کی تو انہیں فکر نہیں، اپنے اونٹ مانگنے آ گئے۔ عبد المطلب ہنس پڑے، کہنے لگے، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان کو چھڑانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، جبکہ یہ جو گھر کعبہ ہے اس کا ایک مالک ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر کہا، دیکھوں گا میں کعبے کا مالک اس کو میرے ہاتھ سے کیسے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے اونٹ لے جاؤ۔ عبد المطلب وہاں سے واپس آ گئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو جائیں اور مکہ پر حملے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آسمان پر عجیب قسم کے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ انہوں نے یہ کنکر ابرہہ کی فوج پر برسانے شروع کر دیے۔ جس پر بھی یہ کنکر پڑتے تھے اس کا جسم فوراً گل سڑ جاتا تھا، پگھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس طرح ابرہہ اور اس کی فوج اور ہاتھی سب کے سب بری طرح ہلاک ہو گئے، اور ان کی لاشیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئی۔ جیسے ہم منہ میں نوالا ڈالتے ہیں نا، اور ہم اس کو کھا کے اگر باہر نکال دیں تو کیسا لگتا ہے وہ، اس طرح سے ان کی لاشیں ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سیلاب آیا اور سب لاشوں کو سمندر میں بہا لے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچا لیا۔ اس سال کو عام الفیل کہتے تھے عرب، یہ ہاتھیوں کا سال، یعنی کہ اس سال میں وہاں پہ ہاتھی آئے تھے۔ اس سے پہلے تو عرب نے کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ مکہ پر حملہ کرنے والے ابرہہ اور اس کی فوج کو برباد ہوئے 50 دن گزر چکے تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جاڑا ختم ہو چکا تھا اور بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ درختوں میں کونپلیں پھوٹ رہی تھیں کہ ایک دن جب رات کا اندھیرا دور ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مکہ کے اونچے نیچے پہاڑوں پر صبح کا نور بکھر رہا تھا، بی بی آمنہ کے گھر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ننھے حضور خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ دادا جناب عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ ان کے ایک پوتا ہوا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، دوڑے دوڑے گھر آئے، پوتے کو بیٹے کی نشانی سمجھ کر سینے سے لگا لیا اور بہت پیار کیا۔ جس دن ہمارے رسول پاک دنیا میں تشریف لائے یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا۔
اچھا بچوں، باقی کہانی انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو پیارے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔